السلام علیکم۔ آج ہم اس خوبصورت کارڈ بورڈ کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ریڈ کلر کر رہی ہوں میں بارڈر پر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے امام مہدی کے بارے میں بنایا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے پارٹ 1 میں شیئر بھی کی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کو ان کے بارے میں جاننا چاہیے، اور جو حدیث رسول پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور وہ حالات جن کے بارے میں رسول پاک نے بتایا ہے کہ کن حالات میں وہ یہاں دنیا میں تشریف لائیں گے، جبکہ دنیا ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی اور اس کو پھر عدل و انصاف سے بھریں گے۔ ان تمام باتوں جاننے کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا پارٹ کس طرح ادا کرنا ہے۔ کچھ باتیں میں غزہ یعنی فلسطین کے بارے میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں پہ حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کس طرح وحشیانہ بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، لوگوں کو بے گھر کر کے نارتھ حصے سے ساؤتھ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پھر وہاں پہ بھی ان کو مارا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں جو ہے بمبارڈمنٹ کی گئی ہے، وہاں ہاسپٹل کے اندر تک گھس گئے ہیں۔ یہ سب جو وحشیانہ ظلم و ستم دیکھ کر ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ کی مدد امام مہدی کی صورت میں ہی آئے گی انشاءاللہ، اور ہم اس ظلم سے نجات حاصل کریں گے۔ اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ وہاں فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یا ان کمپنیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، جیسے میکڈونلڈ ہے، جیسے یونیلیور ہے، اور اس طرح کی بے انتہا کمپنیاں۔ نیسلے کا نام بہت زیادہ اس میں مشہور ہے کہ وہ اسرائیل کو بہت کھلے عام سپورٹ کرتا ہے۔ ان کی پروڈکٹس نہ لیجیے، ان کی اکانومی کو کمزور کیجیے، کیونکہ یہ سب اسرائیل کو پیسہ دے رہے ہیں، اور اسرائیل ان سے ہمارے ہی بچوں کو قتل کر رہا ہے، ہماری ہی عورتوں کو مار رہا ہے، ہمارے ہی مردوں کو شہید کر رہا ہے، تو اس کا ساتھ ہرگز نہ دیجیے۔ میرا گلا خراب ہو رہا ہے، میری آواز کافی کھرکھراہٹ کے ساتھ آپ کو سنائی دے رہی ہوگی، معذرت خواہ ہوں، لیکن کچھ باتیں کرنا بھی ضروری تھا۔ تو ہمیں بائیکاٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی، میں کہنا چاہتی ہوں کہ بائیکاٹ ضرور کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ اگر کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم ہم اس چڑیا کی طرح اپنا پارٹ تو ادا کر سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم کو آگ میں جلتا دیکھ کر اپنے جوش میں پانی لا رہی تھی، اور اللہ کے سامنے اس نے یہ کہا تھا کہ کم از کم میں نے اپنا حصہ ڈالا، تو ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم کچھ تو کریں۔ ہم یوں خاموش تماشائی بن کے کب تک تماشا دیکھیں گے؟ یہ آگ ورنہ ہمارے گھر تک بھی آئے گی۔ یقین رکھیں اگر ہم خاموش تماشائی رہے تو ہم اس ظلم میں شریک ہوں گے، اور ظالم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور ہمیں بھی پھر ایک دن یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا تو آرٹ چینل ہے، یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی، لیکن یقین جانیں جب سے یہ غزہ کا معرکہ شروع ہوا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، نہ مجھ سے کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری ویڈیوز بھی کافی کم ہو گئی ہیں۔ ایک تو صحتی خرابی بھی ہے، اس کی وجہ بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ذہن ہر وقت اسی طرف لگا رہتا ہے، اور میرا ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر حساس مسلمان کا دل اسی طرح دکھا ہوا ہوگا، اور وہ دن رات دعائیں کر رہا ہوگا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک رسول کی امت ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، ہماری ہر سانس کی ڈور ان سے بندھی بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں ایسا لگنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی جس میں بچے اپنے والدین سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا بمبارڈمنٹ کے بعد مرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پہ ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں جو ہم لوگ نارملی سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، بس ایک شائی کی آواز آئے گی اور پھر سب ختم ہو جائے گا۔ آپ سوچیں کہ یہ سب کتنا تکلیف دہ ہے۔ ان لوگوں کی تکلیف کا احساس کیجیے جن کے سر پہ چھت بھی نہیں رہی، اور وہ خستہ حال سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لاشیں بھی بکھری ہوئی ہیں، اور وہاں طرح طرح کی بیماریاں بھی پھوٹ سکتی ہیں، بلکہ پھوٹ رہی ہوں گی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ پانی کو اتنا ترسے ہوئے کہ ابھی جب غزہ میں بارش ہوئی تو وہ ٹینٹ کی چھت پہ سے ٹپکنے والے پانی کو منہ لگا کے پی رہے تھے۔ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں اس طرح کا پانی پینا؟ ہم تو منرل واٹر پیتے ہیں، اور پھر ہر وقت شکوہ گناہ رہتے ہیں اللہ سے، اور ان کو دیکھیں وہ اس حال میں بھی الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ ان کے ایمان کی جو کیفیت ہے پھر شاید ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس درجے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب آخر میں ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ نہ کچھ کریے، اپنا حصہ ڈالیے خدا کے لیے۔ یا مہدی آخر زماں ہماری مدد کو آئیے۔